الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے نام تمام حاضرین دیا دلی دعا قبول ہو میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ نحل دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے دے وچ انسان دی خلقت دا تذکرہ فرمایا۔ انسان دی خلقت وچ اللہ نے جڑی چیز رکھی ہے وہ تو کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، خلقت دے طریقے تو بھی انکار نہیں کر سکتا، اور جڑی شے خالق نے وہ خلقت وچ رکھی ہے وہ تو انکار نہیں کر سکتا۔ بندہ بڑا ہو کے پھر اپنا مذہب بھی تبدیل کر سکتا ہے، عقیدہ بھی تبدیل کر سکتا ہے، کچھ بھی تبدیلی لیا سکتا ہے بندہ، لیکن اپنی خلقت نو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس انداز نال اللہ انہوں بنایا ہے بس اسی انداز نال بنایا ہے۔ مثلا خالق کائنات فرماتے ہیں واللہ اخرجکم، اس قوم میں چی اہل سنت شیعہ دیوبندی اہل حدیث کافر مشرک کوئی بندہ نہیں جڑا ادھے نہ آؤں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا تے جاہل بھیجیا ہے، جڑا کچھ بھی نہ جانتا ہوئے وہ جاہل ہی ہوتا۔ یہ مطلب ہے اسی جاہل پیدا ہو رہے ہیں، تے پیدا ہونے کی گل کر رہے ہیں، ہم تو بڑے بڑے عالم نے سارے بیٹھے، جدو پیدا ہوئے ہیں اللہ فرمایا میں تمہیں جاہل پیدا کیا۔ سورہ مبارکہ نساء اللہ فرماتا خلق الانسان ضعیفا، اسا انسان نو کمزور پیدا کیتا۔ یہ مطلب جدو پیدا ہوئے ہیں ادو کمزور بھی سن، جدو پیدا ہوئے ہیں ادو جاہل بھی سن۔ سورہ مبارکہ المعارج خالق فرماتا ان الانسان خلق حلوعا، ہم نے انسان کو بے صبر اور لالچی پیدا کیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ہن بندہ کو بہادری کرے تو کرے، خلقت ساڈی وچ کمزوری بھی موجود ہے، خلقت ساڈی وچ جہالت بھی موجود ہے، خلقت ساڈی وچ لالچ بھی موجود ہے۔ اور سورہ نجم وچ اللہ فرماتا ہے کہ میرے سامنے پاکیزگی دا دعویٰ نہ کرنا، میں تمہیں ایک گندے قطرے نال پیدا کیتی۔ سورہ دہر چ بھی خالق نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ چار چیزاں ساری خلقت شامل نے، جے تہاڈا دل کرے تو ساڈی وچ شامل ہو جائے جی، نہیں تو اسی تو سارے جی ہیں ہی ہیں نا جی۔ تسی اگر شامل ہونا چاہو تو وہ نہیں ہونا تو کوئی گل نہیں، تسی ہو سکتا کوئی اور طریقے نال دنیا تے تشریف لے آئے ہو، شکریہ۔ ویسے اسی جڑے سارے جی ہیں نا، اسی یہ اللہ پاک سانو کہہ رہے ہیں تسی بھی شامل ہونا تو ہو جانا کہ اساں تو شکریہ جی مہربانی، اساں تانوں جاہل بھی پیدا کیتا ہے، اساں تانوں کمزور بھی پیدا کیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے اساں تانوں پلید بھی پیدا کیتا ہے تے اساں تانوں لالچی بھی پیدا کیتا ہے۔ یار جدو بندہ سوچ کے تے مرے نا، ایک باری سوچے تھوڑا بہت کہ اسی جاہل پیدا ہوئے ہیں، اسی پلید بھی پیدا ہوئے ہیں، اسی کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں تے لالچی بھی پیدا ہوئے ہیں، تے اگوں ہادی بھی کوئی اپنے جیسا ہی مان لے گا۔ آخر بندے نے ایک باری تو سوچنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے ہادی کسے ایسے رو مننا چاہیے جی اسی پلید پیدا ہوئے ہیں تو جنہیں اسی پلید ہاں اونا وہ پاک ہوئے، تے جنہیں اسی لالچی ہاں اونا وہ سخی ہوئے، جنہیں اسی کمزور ہاں اونا وہ مضبوط ہوئے، اور جتنے اسی قبلہ بے علم ہاں اتنا وہ عالم ہو۔ یہ مطلب ہے ساریاں کمزوریاں جی ہادی وچ بھی پائیاں جان گیا وہ ہادی تو نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے سوچ لو پوری دنیا تے جے تے یہ کمزوریاں ساڈے وچ جڑیاں موجود نے کسے ہور وچ بھی موجود نے تے پھر ساڈے ٹکڑے کر چھڑو اساں انہاں نوں ہادی نہیں نا۔ شکریہ جی۔ ہادی انہوں مننا ہے جڑا دنیا تے نہ کمزور آیا ہوئے، شکریہ، جڑا دنیا تے قبلہ نہ جاہل آیا ہوئے، جڑا دنیا تے نہ لالچی آیا ہوئے، اور جڑا دنیا تے بے علم بھی نہ آیا ہوئے۔ آج دا موضوع سارے تو نہیں میں پڑھ سکتا کہ ہر ایک تے میں بحث کراں، ایک تے بحث کرنا علم تے۔ یہ جڑا علم ہے یہ ہادی دی پہلی علامت ہے
کہ ہادی صاحب علم ہونا چاہیے. جڑا بندہ کیراں والی اتنے کیراں والا پہلی باری آتا ہے انہوں بھی ہادی دی لوڑ ہے. پاویں موٹر سائیکل تے 10 سال دا بچہ پا دیو 12 سال دا پا دیو وہی لے کے اتنے آئے گا. اتنے اترے گا پھر پوچھے گا مجلس کتنے وے کہڑی گلی چ کہڑے راہ جانا ہے. نال کوئی بندہ چاہیے حد موگی کیراں والے آنا ہو تو نال بندہ چاہیے تو جنت چ منہ چک کے ٹر جانا. مطلب بھی آخر کوئی نہ کوئی تے ہادی قبلہ چاہیے. بہت شکریہ. اس ہادی دی علامت جڑی قرآن دسی ہے شکریہ کر بہت شکریہ. یہ ہادی دی علامتوں میں 4 علامتیں نے. ایک کو صاحب علم ہونا چاہیے, ایک کو مضبوط ہونا چاہیے, ایک کو لالچی نہیں ہونا چاہیے اور پھر کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے. میں ایک ہی تمہیں دسنا حضرت موسیٰ نے فرعون دی چوڑی چ بہ کے چپیڑ مار کے دسیا سی میں کمزور نہیں. تے جدوں تک ماں نہیں سی آئی کسی دائی دا دودھ بھی نہیں سی پیتا تاکہ پتہ لگے میں لالچی نہیں. ورنہ بال تے تمہیں پتہ بال تے بال ہوندے نے جیڑی شاید وہ تو کھجاؤنا پھڑن تو بھی منہ چ پا لیندے نے. انہاں کسی دا دودھ بھی نہیں پیتا. یہ مطلب دسیا نہیں کہ میں لالچی بھی نہیں. بہت شکریہ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ حرمنا علیہ المراضع, ہم نے تمام دائیوں کا دودھ اس پہ حرام کر دیا. یہ مطلب ماں دی گود جاندا سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یہ مطلب ہادی کافی دلیل نے کہ ہادی دنیا تے نہ کمزور آتا ہے نہ بے علم آتا ہے نہ لالچی آتا ہے تے قبلہ نہ وہ پلید آتا ہے وہ پاک بھی آتا ہے. ماں دی گود چ پاک آتا ہے. لو جناب پہلی علم تے گفتگو کرنے ہاں. جی اللہ پاک مجلس ہون دیتی تے ہوے گی, نہ ہون دیتی تے نہ ہوے گی. پریشان نہیں ہونا. دیکھو نا جی یہ شاہ صاحب نے انتظام کر دیتا ہے, وہ بارگاہ چ پیش کر دیتی ہے اپنی حاضری. میں بھی آ گیا, تسی بھی آ گیا, وہ صاحبان بھی موجود ہے, ایک بدل بن گیا. اگر کوئی کنی شنی ڈگتی ہے کدھر پئی تو پھر جو اللہ نو منظور ہے ٹھیک ہے. وہ دیکھو جی اساں تے اپنا بس لانا نا جتوں تک اسی ہاں. جدوں اسی جمن چ بے بس ہاں تو انہیں پیدا جویں دا کر دیتا ہے اویں دے ہو گئے تو ہن بھی اسی بے بس ہی ہاں. لیکن اسی کوشش کرنے دعا کرنا ساڈا حق ہے کہ وہ بارگاہ چ دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاک مہربانی فرما تے آ مینہ پان والے فرشتے نو آخ کے ذرا تھوڑا سا ٹائم دے دے. چلو مجلس ہو جائے بس اینی گل ہے. لوگ اینی محنت کر کے آئے ہیں. شاہ صاحب دی سال دی محنت ہے. اگوں میرے پھر خالق نہیں منظور ہے, وہ بہتر جانتا ہے, اسی بہتر نہیں جانتے. تو میں کوشش کرنا چونکہ ہوں مینوں تے نمبردار صاحب نے چھت تھلے خلار دیتا ہے پورا کرا کے. ہوں مینوں تو خطرہ کوئی نہیں. یعنی میں تو قرآن پاک تو بھی چھٹنی پہنتی. ہوں بارش دی تسی ہوں کدھر چوہا ڈگتا پہ میرا خیال ہے شاید بارش. جی مہربانی مولا تمہیں جزائے خیر دے. میرے عزیزو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پہلا ہادی بنایا, پہلا ہادی, پہلا خلیفہ, پہلا نبی تے پہلا رسول بنایا. تے کمال ہے جنہاں نو ہدایت دینی سی انہاں نو اجے نہیں بنایا. جنہاں نو ہدایت دینی سی تو بنایا ہی نہیں. اگوں یہ اولاد چوں ہی کسے ہدایت لینی ہے نا. یہ مطلب ہے اللہ نے ہدایت لین والے تو پہلا ہدایت دین والا بنایا. بھائی ہدایت لین والے تو پہلا ہدایت دین والا بنایا. میں کہ اللہ یہ کی راز ہے. یقیناً آواز آئے گی کہ اگر ہدایت لین والے پہلا ہوندے 5 7 10 بھی ہوندے تو وہ آتے اساں رل مل کے بنانا ہے. میں دنیا نو دسیا ہے یہ جڑے بے ہدایتے نے نا انہاں دے بنان نال ہادی نہیں بننا. جڑے آپ بے ہدایتے نے انہاں دے بنان نال ہادی نہیں بنتا. شکریہ. ہادی جنوں میں بناواں وہ ہادی بنتا. لو جناب علی پہلا ہادی ہے جہاں نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. جنہاں دے وچ بنانا سی نا ہاتھی انہاں آخیا سی رہن ہی دے. پہلے ہی پہنتے سن رہن دے. قرآن چ لکھے نا سارے لفظ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. رہن دے ایویں فساد ہی ہونا ہی, ایویں خون خرابہ ہی ہونا ہی. کیراں والے سجدہ مینوں آخیا پیاٹ سفر تو پڑھنی. کدی پڑھ سکنا دور ٹر جانا پھر نہیں پڑھتا, کدی نیڑے ہونا پھر یہاں کو واری نال آ جانا. اتوں بڑی مشکل اجازت لئی تے اتنے آیا. تواڈے واسطے بلایا نے اور کدے واسطے بولو نا. شاہ کلیاں سننا ہوتا تو اتنے آ کے سن جاندے. تواڈے واسطے بلایا نے تے تانوں آکھن پیاری ناصر نو میں بلایا تو تانوں سنانا ہے تے تسی آکھو رہن دے. سوچو یہ کی سوچن گے تو میں کی سوچاں گا. حضرت آدم نو اللہ بنان لگا تے ملائکہ تے جن آکھن لگے رہن دے. پھر جنہ آکھیا سی نا رہن دے. اتنے میں ایک مثال کچھ دن ہوئے پہلے دیتی ہے. پر جہاں بندہ مینوں ویکھ کے آکھے اینوں کتنے سد لیا جے رہن ہی دیو. اے میں آ جاں تے پھر شاہ سدیا آ تو میں جانا ہی ہے. تے جہاں پہ آندا سی رہن دے انہوں شاہ ہی آکھنا مولوی روٹی کھوا. تسی اندازہ لاؤ تو پلے کی رہے گا. میں ویسے گل پہ کرنا پھر جڑا اونج تنگ سی
میں پیا نا میں فضول کدی مثال نہیں قبلہ دیتی میں ٹیچر رہا میں کدی فضول مثال نہیں دیتی میں تہاڈا وقت نہیں ضائع کرتا کسی مثال بھی راز ہوندا اچھا وہ میرے تو اونج تنگ ہے تو یہ آیا کدھر ہے تشاری کی بند اینو روٹی کھوا وہ جڑے آندے سن نہ بنا اللہ بنا کے آکھیا اینو سجدہ کرو کمال ہے بھائی انہاں آکھیا جڑا نہ کرے فرمایا او دے تے لعنت ہے تسی اندازہ لائے جڑے بلے اللہ نے ہادی بنا شکریہ دے بلا جڑے بلے اللہ ہادی بنا لے نا اے قرآن ہے میں جلدی جلدی چند آئے تو پڑھ دینا اللہ فرماندہ ہے دسو فقال انبیونی بی اسمائی ہاولائی ان کنتم صادقین تسی اندے سو نہ بنا میں ہادی بنا دیتا ہے جو میں پوچھنا دسو اور دسو جو میں پوچھنا سارے کہنے لگے مل کے قالوا سبحانکا لا علم لنا تیری ذات پاک ہے ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں فرمایا علم نہ ہوئے تو ہادیاں جو مشورے نہیں دائی بہت شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں یہ مطلب ہے ہادی حضرت آدم سن اللہ فرمایا یا آدم جی انبیوہم بے اسمائیہم جڑے میں نہ پہ پوچھنا نا تو دس اللہ فرمایا فلما انباءہم بے اسمائیہم اللہ جو پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے اللہ نے جو پوچھا آدم بتاتے گئے تو ساں ایک سوال دا جواب دینا ہے فرشتے کچھ دس سکے نے نہیں آدم کدھر رکے نے نہیں یہ دا مطلب ہے پہلے دن سے اللہ نے طے کر دیا ہادی پوچھنے والے نہیں ہوتے بتانے والے ہوتے سبحان اللہ ہادی پوچھنے والے نہیں ہوتے ہادی بتانے والے ہیں مسئلے پوچھنے والے اور ہیں مسئلے بتانے والے اور ہیں کافر آخ یا مشرکہ اساں الحمدللہ اس بندے نو ہادی نہیں منیا جڑا کدی کرو مسئلہ پوچھن ڈر جائے جڑا کدی کسے کو مسئلہ پوچھن ڈر جائے 14 مننے نے پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے میں مذہب چھڑ دیاں گا قیامت تک کوئی بندہ ثابت کرے اینا 14 جو کسے نے کسے کو مسئلہ پوچھیا کسے نے انہوں دے علم میں اضافہ کیتا ایک آیت ہو گئی ہون دوجی آیت مجیدہ سننا سورہ مبارکہ بقرہ دوسری آیت مجیدہ کنیاں آیتاں نے یہ کوئی پتہ نہیں آیتاں زیادہ نہیں آیتاں زیادہ نہیں جتھے ٹائم ختم ہو گیا ختم کر دیں گے عالم عباس پٹی صاحب آ رہے ہیں انہوں دے تک پڑھنے لو جناب میری دوسری ایک سیمویل نبی گزرے نبی 70 تو 80 ہزار دے صحابی سن تسی یہ جی چپ ہوئے تو روٹی پکانی پہ گئی 70-80 ہزار دی کنے سن یار 70-80 ہزار صحابی سن وہ ظالم بادشاہ نہ لڑنا سی صحابہ نو نبی نے آکھیا پہ لڑو انہاں آکھے لڑتے ضرور ہاں پر ساڑھے تے کوئی بندہ مقرر کر چیف آف آرمی سٹاف کوئی ساڑھا مالک تے ہوئے بادشاہ تے ہوئے کسے دی سربراہی تو انہوں پتہ ہے سربراہ کمزور ہوئے نا ساری فوج کمزور ہو جائے سربراہ ٹائٹ ہوئے ساری فوج ٹائٹ ہوئی فوج نہیں بدلی دی سربراہ بدلی دے یارا فوج تبدیل ہوں دی ہے نہیں سربراہ تبدیل ہوں دی آرمی چیف نمیں آ رہے ہیں کوئی 2 مہینے بعد تے پھر انہوں ہی بدلنا کہ فوج بدل چھڑنی وہ فوج ہو ہی رہنی جی میں اے بہادر نے اللہ کرے اگلے بھی بہادر ہی ہوں گے انشاءاللہ اے بدلیا جاندہ ہے چیف فوج نہیں بدلی جاندی 39 دن میں وہی فوج سی میرا خیال ہے گھر ذہن چاہے بہت شکریہ کمرہ وہ یارہ خیبر 39 دن میں وہی فوج سی تے 40 دن فوج بدلی ہے کہ سربراہ یہ دا مطلب ہے سربراہ دی ایڈی اہمیت ہوندی ہے کہ سربراہ بہادر ہوئے تے بزدل بھی بہادر ہو جاندے جیڑا منڈا کوڈی چ نمبر لے کے آوے نا انہوں کل کے انجی سارے مطمئن ہوندے نے آ گیا ہے نمبر حالانکہ اس اجے پھڑنا ہے یا انہیں کسے نو پھڑنا ہے تے یا کسے کو نکلنا ہے جے نکل کے آوے گا تاں نمبر ہے تے جے پھڑ لے گا کسے نو جا کے تاں نمبر ہے لیکن کئی ایٹھے با اعتماد ہوندے نے کھلاڑی انہوں بھیج کے ہی بندے مطمئن ہو جاندے نے اے نمبر آیا ہی آیا ہے اے نمبر آیا ہی آیا ہے قرآن تے میرے ہاتھ نہیں علی او صفائی نہیں کہ شاکی ہوئے کہ نمبر لے آوے گا یا نہیں نبی نے فرمایا کل عالم ہی اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا یہ دا مطلب سربراہ بدلے جاندہ ہے فوج نہیں بدلی جاندی تو وہ پیغمبر نے آکھا کہ کی کرنا انہوں نے آکھا کو بادشاہ بنا انہوں نے آکھا بنا دے
اللہ کو پوچھا حضرت سیموئیل نے بھی انہوں کا کوئی چیف آف آرمی سٹاف بنانا سی، فوج تے لڑن واسطے تیار۔ اللہ پاک نے انہوں کو گل پوچھ لے، انہوں نے کی وہ گل جڑی پوچھی نے سنو۔ حضرت سیموئیل علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا لِلنَّبِيٍّ لَهُمْ أَسْلَنَا مَلِكًا، ساڈا کوئی بادشاہ مقرر کر، ساڈے تے کوئی سربراہ مقرر کر، میرے کو دیکھنا، تاکہ نقاتل فی سبیل اللہ، اسی اللہ دی راہ چ لڑیے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تو نبی نے پوچھا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ سے پوچھتا ہوں کہ ان کا سربراہ کسے بناؤں، اللہ سے پوچھتا ہوں ان کا سربراہ کسے بناؤں۔ جدو امت دا سربراہ نبی آپ نہیں بنا سکتا، امت آپ کیسے بنا لیں گی؟ شکریہ کہ بلا مہربانی۔ اللہ نبی آکھیا میں اللہ نو پوچھنا، لیکن ایک تواڈے کول بھی گل پوچھنی، وہ نہ آکھیا تسی حکم کرو اسی تیار ہاں۔ ہائے ہائے ایڈا سواد ہے، تانوں آنا ہے مزہ، کئیاں تانوں گلاں دا چیتے آ جان۔ اللہ فرماندا ہے حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ذرا انہاں کول پوچھ لے، میں تے کسے نو سربراہ بنا دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ جب سربراہ جب کہے لڑو تو تم نہ لڑو۔ اللہ نو ساری گل دا پتہ ہوندا جے نا۔ اللہ فرمایا پھر جے لڑو تو اے نہ لڑن تو پھر انہاں کیا کہ قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، بھلا اسی اللہ دی راہ چ کیوں نہ لڑاں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اس بادشاہ ملعون نے سانو گھراں چوں بھی کر دیتا ہے، ساڈے بیٹے ساڈے تو جدا کر دیتے ہیں، جڈے اسی تنگ ہاں اساں بھی نہیں لڑنا۔ تو ایک باری بادشاہ تے مقرر کر، اور کسی نو سربراہ تے فوج دا بنا۔ اللہ فرماندا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جدو اساں بادشاہ مقرر کر دیتا لڑن گئے تھوڑے ہی رہ گئے سن تے زیادہ نس گئے سن۔ کنوں کیتا نے مقرر؟ اللہ فرماندا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، فوج وچ کھلو کے حضرت سیموئیل نے فرمایا آج میرے لو دیکھو یار میں قرآن پہ پڑھنا، آج نا ایدہ طالوت ہے، اللہ میں نو ایدے متعلق ہی آکھیا ہے، اللہ میں نو ایدے متعلق آکھیا ہے کہ تو ایدہ سربراہ بنا دیا۔ ہون تو توجہ جی نہیں کیتی ہے، ایدے تے ٹائم ہی کو نہیں لگنا۔ یہ تو نبی نے پڑھ کے بکھایا نا کہ طالوت بڑے خوبصورت نوجوان سن، طالوت بڑے خوبصورت، انہاں دی میں بحث کراں تگڑیاں آتا رہ جن گیا۔ وہ کھڑار کے پیغمبر نے آکھیا سیموئیل نبی ہے، 70 تو 80 ہزار صحابی نے تے فرماندے نے پہ اے طالوت ہے۔ اچھا جی جدو بکھایا نا قالو انا یکون لہ الملک علینا، جگو کی آندے نے اینو بنا چھڑیا سو، اینو جدو نہ کہنا اینو نبی آکھیا میں تو دساں تہاڈی اتوں آئی، تساں اور بچنا کوئی نہیں، تہاڈی اتوں آئی۔ انہاں کیا جی ہویا کہ اسے تو گل ہی کوئی نہیں کیتی، فرمایا جنوں اللہ اعلان کروائے تے نبی بکھائے انہوں آؤ نہیں کری اینو گل کے میں دی پہ کرتے ہو، اینو کی ہے تے میں اللہ فرمایا پہ ایدہ اعلان کر، ایدہ مطلب ہے اللہ اعلان کروائے تے نبی کرے۔ بندیاں اعتراض ہونا کوئی نویں گل نہیں، پرانی گل ہے، کہڑے دور دی گل ہے کہ بلا حضرت نے پوچھیا ہوئے اللہ میں نو آکھے دا اعلان کر تو توانو کی ہے تے اگوں کی آندے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اسی یہ دے نالوں زیادہ حق رکھنے ہیں، اسی یہ دے نالوں زیادہ حق۔ واہ بھائی جنہوں اللہ پہ آندہ ٹھیک ہے انہوں چھڑ کے اسی یہ دے نالوں زیادہ حق۔ نبیاں دے بڑے حوصلے ہوندے ہیں، نبیاں آکھیا دسو وجہ دسو، وجہ تے دسو نا تہاڈی یہ دے نالوں زیادہ اہمیت کیوں، تسی زیادہ حق کیوں رکھے دیں، جگوں کی آندے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، یہ دے کول تے مال ہی کوئی نہیں، یہ دے کول تے پیسہ ہی کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے پیسے والے نو مننا بندیاں دی پرانی عادت۔ بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے دے، جدوں کو بہتے پیسے والا دیکھیا ہا 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 آکھن گے یہ دے کول تے مال ہی کوئی نہیں۔ ہن میرا موضوع علم ہے، میرا موضوع علم ہے۔ یقین کرو خالق کائنات نے انہوں نے جواب جو فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا اے حیا کرو اس کو اللہ نے چن لیا ہے اور تمہارے اوپر سربراہی کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ مال دیکھ کے نہیں چنتا، اللہ مال دیکھ کے نہیں چنتا، انہاں کے او کی دیکھ کے چنتا۔ دوسری آیت میں پڑھنا فرمایا فزادہ
بسطتن فی العلم والجسم، یہ تم سب سے علم میں بھی زیادہ ہے، جسم میں بھی زیادہ ہے۔ تو غور نہیں فرمایا، جسمانی طور تے بھی زیادہ ہوں تو اڈنو جسمانی، میں لفظ بدلنا، جسمانی ڈنڈی پٹی نہیں، تسی تے خیر کل سارے جرمن چو آئے تو ہم ڈنڈی پٹی دا کی پتا، ڈنڈی پٹی، ڈنڈی پٹی بھی تو اڈے نالوں ٹائٹ ہے تے فٹ ہے، تے علم دے طور تے بھی تو اڈے نال ٹائٹ ہے تے فٹ ہے۔ جنہوں اللہ مقرر کرے نا وہ صرف صاحب علم نہیں ہوندہ، وہ صاحب جسم بھی ہوندہ، وہ جنہ علم چ مضبوط ہوندہ، بہت شکریہ، انہاں جسم چ مضبوط ہوندہ، ویسے ایتھے انج نہیں ہوندہ، ایتھے جڑا علم چ مضبوط ہے نا انہوں بندہ آکھیا ہوتا کشتی ہے تے جانگیا پا، وہ آندہ اللہ دیو بندے ہو میں اس ممبر دا پروان ہاں، میں ایتھوں دا پروان تا نہیں نا، بندہ فضل الرحمان نو آکھے بے ساڑھے پند کوڑی ہے، جب مطلب ہے انہوں دا جسامت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن نہیں وہ آکھن گیا سی تے علمی طور تے ہیں، یہ کڑی گل پہ کر دو، اے جڑے بڑے بڑے لوگ نے علماء بورڈ سے بیٹھے تے چیئرمین جڑا سپریم کونسل دا اسلامی، وہ سارے بڑے بڑے مولوی نے بڑے بڑے پھٹے بھی، کسی نے آکھو بھی تو کوڑی آکھے کرنے، او ہو رے کم، ایتھے جڑے پلوان نے انہوں کسے بڑے آکھو، پہ میں یار اتھے نا غلطی کر بیٹھا حج دے دوران تے کفارہ کی، وہ آکھے گا اللہ دیا بندیا کسے مولوی نے پوچھ تو کتھا ہے، یہ دا مطلب ہے علم دا میدان ہو رہے تے جسم دا میدان ہو رہے، اللہ فرماندہ جنہوں میں مقرر کرانا وہ اس میدان چ بھی اڈائیے، اس میدان چ بھی اڈائیے، تو نبی تو بعد کائنات تے میرے پیر تو علاوہ وہ بندہ بکھا جس ممبر تے آکے ہوئے سلونی نکلو ہے، جنہیں سوال کرنا کر لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، جب ممبر تے آیا تو پھر بھی اڈا، تے جب میدان چاہیا تے بھار کافر ہو سکیا، نکلو ہے میرے پیو دا نا ابو طالب ہے۔ ایدہ مطلب ہے آدم دا معیار بھی علم تے حضرت طالوت دا معیار بھی علم۔ اور آیت پڑھنے، تیسری آیت مجیدہ پڑھنا، سورہ مبارکہ یوسف دی آیت پڑھ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعویٰ کیتا ہے، ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے اللہ تیرا مہربانی اور مجھ پہ فضل ہے کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اتھے چھڑنا، یہ دا مطلب ہے یوسف دا معیار کی، اور یار حسین بھی بڑے سن، انہاں آکھیا تیرے دا میرے تے فضل ہے تو میرا منہ بڑا خوبصورت بنا، نہیں بولو معیار کی ہے علم۔ حضرت یعقوب نو لگے نا آکے پتر ہیریاں پھیریاں کرن، فرماندن انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، چپ رہو جتنا میرے پاس علم ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ دا مطلب ہے میں چوتھی آیت پہ پڑھنا، آدم دا معیار چلو علم، طالوت دا معیار یار جنہوں اللہ مقرر کردہ تے ہاتھی بناندہ علم، یعقوب علیہ السلام دا معیار علم، تے یوسف علیہ السلام دا معیار علم۔ خیر ہوئے یاد رکھ دیا جانا نا، میرے یہاں تو کوئی گل نہیں، تو ساکڑی اگوں جا کے پڑھنی ہے کتے۔ اگے ان پھر اور معیار ہے وہ بھی علم، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا۔ میں کیا وارث بنا کے پھر وہ دینا رجسٹریاں کیتیاں جی، اللہ فرماندہ ہے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر، ہم نے اسے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا۔ حضرت سلیمان کو جانوروں دیا بولیاں دا علم ہے، ایسے واسطے جدو ہد ہد وچوں غائب ہو گیا، تو انہوں پتہ ہے ہد ہد کتے ٹر گیا سی، حضرت نے فرمایا کتھے گیا ہد ہد، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کتھے گیا، حضور نے فرمایا آیا تو ذبح کر دیں گا، ذبح کر دیں گا، ایڈا گسا ایڈا کو پرندے تھے۔ اللہ فرمایا، نبی نے فرمایا میں کھلا رہا سی تے میرا کھلا رہا بغیر پوچھن تو ٹر گیا، کھلا رہا نبی ہوئے، کھلا رہا نبی ہوئے تے بغیر پوچھن تو پرندہ بھی ٹر گیا، تے نبی راضی نہیں رہندا، وہ واپس آیا تے تو انہوں پتہ جڑا بچہ سکولوں غائب ہو گیا ہوئے، ماسٹر دا تیان نام ہی ہوئے جدو میمی بن کے، میمی میمیاں دے چھوٹی بکری نو، وہ میمی ہوں تا پنجابی دا لفظ ہے
وہ جو میمی بن کے وڑتا ہوں نا کلاس وہ انشاءاللہ وہ یار ہی دس چڑھتا سر جی آ گیا وہ جڑے دوجے پرندے سن لیا سی نا میں وڈ چھڑاں گا سیبا کر چھڑاں گا وہ بیچارہ آ کے ڈول بہ گیا وہ دوجے پرندے گلا باتیں کرتے سن پرندے حضرت سلیمان نال بھائی اللہ دے بندے ہو آڑی کان 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 کردا ہے تے اوڑیاں آندیاں نا بھیناں ساڈیاں پہ تیرا ماما پیا آوندا ہے انہاں اندازہ ہی لایا پتہ انہاں نوں کوئی نہیں وہ کان کان کھاتے تو کردا ہو سکدا بیمار ہوئے حضرت سلیمان نو پتہ لگ جاندا سی میاؤں میاؤں کی یہ تے کان کان کی حضرت سلیمان علیہ السلام آ کے بیٹھا دسن والے آ گیا جے نبی فرمایا نبیاں نو متاں نہیں دئی دی میں نے پتہ ہے گیا کدوں سی تے آیا کدوں وہ پھر جناب جن بیٹھے سن بڑے سارے حضرت سلیمان دی جنہاں تے بھی حکومت پرندیاں تے حکومت بس ہے سب بھی بہر اندے ہن آ کے چلو بندیاں دے نال بہر اندے سن سب بھی کوئی نبی نو کی خطرہ سی سب کو یار کی ہو گیا تو اس واسطے بندے مطمئن نہیں دے سن یعنی حشرات الارض پرندے بکریاں اے ہرنیاں جانور اے کوئی روڑا نہیں سی سارے کٹھے بیٹھے ہوندے سن تے سارے مطمئن ہوندے سن سارے جڑے سن کہ نبی کولے اے بھی کچھ نہیں آندا اے بھی کچھ نہیں آندا اے بھی کوئی شیر تے بکری جو کٹھے با چھڑے وہ پھر مطمئن بندے بیٹھے وہ جڑے بڑے آیا نا جی وہ واپس تو حضرت نے انہوں پوچھیا بھی ہاں بھائی کتے سائیں وہ سا کیا جنہ تو انہوں گسا چڑھے ہے تے ای نہ چڑھائے ہے میری پوری گل سن لے میری پوری گل سن لے حضرت سلیمان نے آکھا گل سننا کہ میں نبی ہوں دس وہ سکھیا کہ فقالا احط بما لم تحط به وجئتک من سباء بنبأ یقین میں خبر لے کے آیا ملک سبا دی ایک ملک ہے حکومت کر دی ہے سردار بڑے 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 وہ قبضے چ نے تے طاقتور بھی نے تے زوراور بھی نے سورج نو کدی پوجدے نے کدی اگ نو پوجدے نے میں حساب لایا ہے کہ وہ بی بی کلمہ پڑھ گئی نا تو سارے مسلمان ہو جا نبی فرمایا آ جا توں تے تبلیغ تے نکلے آ سر کمال ہے بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے وے توں تے اللہ دی توحید دے پرچار تے نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ساری وہ کہانی لکھی ہے میں اتھوں کر کے پڑھنا جی جنی کو نہ میں اس ویلے موضوع درکار ہے کہا یا ایوہ الملاؤ ایوکم یاتی حضرت سلیمان جانوراں دیاں بولیاں دا علم جان دے اس صاحب علم نے آکھیا ایوکم یاتینی بیرشیہا قبل ان یاتونی مسلمین تو ہڈے جو کوئی ایسا ہے طاقتور جڑا بلقیس نو کلمہ پڑھن تو پہلا چوک کے لے آوے سنے تخت وہ جن نہیں پھر کو بولنا سی بندے تینے جوگے نہیں قال افریت من الجن ایک جن بولیا جڑا افریت سی بڑا جن اس کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک میں لے کے ہونا تو ہڈے مقام چھڈن تو پہلا تو سب دربار شروع کیتا ہے دربار اجے نہیں مکے گا تو پچھلے ٹائم میں لے کے آواں گا 6 مہینے دا گھوڑے دا سفر ہے 6 مہینے گھوڑا بھجدا رہے شب و روز تے اتنا سفر اندازہ ادوں اس طرح ہی لاندے سن میلاں دے نشان نہیں سن لگے یہو جہ اندازہ ہی ہوندے سن کہ 6 مہینے گھوڑا بھجدا رہے سر پر شب و روز ایڈی دور سی تخت ملک سبا حضرت بلقیس دا تے او کہنے لگا جی یا تسی 10-11 بجے نے تقریباً پچھلے ٹائم تسی برخاست کر دیو تو میں دربار مکن کو پہلے لے آواں گا حضرت سلیمان کو ایڈے بڑے سلطان سن بڑے بڑے لوگ سوڑے چھتی پہ جاندے اس واسطے ان مزاج دے خلاف بندے گلاں کردے حضرت سلیمان نے چڑک چھڑیا انہاں کہا بہ جا روندا جن بننوں ہن تو جائے گا تے لے کے آویں گا ہن جڑا بڑا جن بھاچڑیا چڑک کے تے باقی جڑے نکے نکے جن چمبڑتے پھردے نے بیبیاں نوں انہاں دی کی پیش جاندی سی وہ چپ کر کے بہ گئے سارے بس ہر پاسے جدوں چپ ہوئی ہے نا ہائے ہائے پھر ایک صاحب علم بولے صدقہ جاواں مولا تینوں جزائے خیر عطا فرمائے وہ ایک بولیا اللہ فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا کتاب وچوں کچھ علم سی وہ سکا جی میں لے ہونا وہ جڑا جن جنوں چڑکیا سنے نا وہ اگاں ہو کے بہ گیا بھی ایک تہاڈی کیا بات وہ سانج کر کے جدوں ویکھیا تے
کہنے لگا چلو دس ہے نا کنی چر چ لیا جن جدو ایڈی طاقت والا این چر چ لیا یہ کن چر چ لیا گا وہ صاحب علم نے کی آخیا انا اتی کبھی قبل ان یرتد علیک طرفک ایک واری اپنے لو ویکھو 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 حضرت سلیمان نے انج ویکھیا اس آخیا آ جے کیا بات ہے آج آج نہ تخت تے آج بلکہ ستی فلما رآہ مستقر اے قرآن اللہ فرماتا جب اس دیکھا تو وہ سامنے ٹھہرا ہوا پایا ایتھے آنج آنج ہن پتہ لگے مدینے و خیبر کے میں اپڑی دے آنج کے صاحب علم اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا یہ دا مطلب ہے نبی تو بعد نبی دا وسیع آصف بن برخیہ حضرت سلیمان دا پانجا نالے سلیمان دا داماد علم رکھتا سی نا جڈا نبی ہوئے اوڈا وسیع ہوندہ ہے جڈا نبی ہوئے اوڈا وسیع ہوندہ ہے سلیمان علم رکھتے تھے مگر جانوروں کی بولیوں کا علم رکھتے تھے میرا محمد یعلمہم الکتاب والحکمہ کائنات کا ہر علم حضرت مصطفیٰ رکھتے ہیں میں چپ کر جانا نا تھلے بے جانا نا تو دس محمد کا وسیع کیسا ہونا چاہے صدقے جامع یار سلیمان کا وسیع ایسا ہونا چاہیے پھر بول جو کائنات کا ہر علم رکھتا ہے اسا بوٹی پی کے علی نو نہیں بنیا نبی فرمایا انا مدینہ تو علم والی الباب سورہ مبارکہ قصص جو پڑھنے حضرت موسیٰ دا علم شکریہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَهُ حُکْمًا وَعِلْمًا سورہ مبارکہ قصص خالق فرماندہ جب موسیٰ جوانی کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے انہیں حکم بھی دیا اور علم بھی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا علم تک میں آ گیا حضرت آدم دا معیار علم حضرت طالوت دا علم حضرت یوسف دا علم حضرت سلیمان دا علم حضرت سلیمان دے وسیع آصف بن برخیہ دا معیار علم آؤندہ نا پیا علم مہربانی حضرت موسیٰ نے اللہ فرماندہ اساں علم عطا کیتا اے او عالم ہے پچھلیاں ساریاں عالماں چوں جڑا ہن پیا پڑھنا اس ایک واری جبریل نو چھڑک چھڑیا سی تو ہی آ جانا میرے نال آپ گل نہیں کر سکتا حضرت جبریل نو حضرت موسیٰ ایک واری آکھیا پہ تو ہی آ جانا وہ آکھا جی میں شروع تو میں ہی پہ آؤں جی انہوں نے آکھا میں شروع دی گل نہیں کردا جڑی میں پہ کرنا ہو سن انہوں جا کے آ کدی میرے نال آپ نہیں بول سکتا وہ حضرت جبریل جا کے آکھیا جی میں پہلا بندہ ویکھیا جی جنہیں تواڈے بھیجے نو چڑھ گیا تو انہوں نے آکھیا میرے نال آپ کرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو وچوں نکل جا مینوں بڑا پیارا ہے وہ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نال آپ گل کیتی تے وہ کلیم اللہ بن گئے کلیم اللہ جدھر ایم این نے بولیا ہوئے آپ وہ کردیا نو آ کے نہیں آتا تو میں تو اٹھنا گل کدے نہ کرم میں اے چودھری پرویز لائی کسی نے سلام علیکم لے کے پرا ہو کے آکھے تواڈے علاقے تے سلام نہیں وہ آکھے نہیں بس یہ نہیں گل ہے کیتی ہوئے اس گل آپ وہ گھر آ کے گھردیاں نال بولتا نہیں وہ آندا تینوں کی ہو گیا وہ آندا میں تے حیران ہاں کہ تواڈے چوں بندہ کہ جدھر میں گلاں انہوں شک پہ جاتا کہ وڈے نے یہ گل کر لی جی یہ مطلب بندے نال تے ایم پی اے بولیا ہوئے تو وہ تھلے نہیں آتا تے جدھر اکبر بولیا ہو حضرت فخر نہیں سی حضرت موسیٰ خدا دی قسم حضرت موسیٰ نو فخر سی کہ پچھلیاں ساریاں چوں کسے نال آپ نہیں بولیا تے مینوں اس بول کے کلیم اللہ بنایا وہ اللہ نے کلیم اللہ تے بنا رہا پھر اللہ بھی تمہیں پتہ اللہ بھی اللہ ہے جیڑا منڈا آکھے نا میں موٹر سائیکل تے نہیں جانا میں کار تے جانا کار تے انہوں پھر وڈا آندا چلو دیو انہوں ذرا کار دیو وہ دوجے آندے نا کی پہ کر دیو سارے موٹر سائیکل تے جاندے انہوں ابا جی کار کیوں دیندے وہ آندا دیو دسنا تو دیو دسنا اے ہو رہے کنوں پتہ لگ گیا میں پینا حالانکہ میں کوئی نہیں پینا توجہ ہے نہیں مینوں کوئی نہیں پیاس بہت شکریہ ویسے کسے محسوس کیتا ہو دی مہربانی بہت شکریہ کی آکھے نا انہوں دیو کار میں دسنا وہ جا کار پھر لے جاندہ نا کار
موٹر سائیکل جو دینا سی وہ آتا نہیں میں نہیں موٹر سائیکل سارے کھڑتے ہیں مینو کار دو وہ بزرگ ہوں نا تو یہ کار میں دس وہ کار لے کے جانا تو واپس آتا ہے اس آدھے بزرگ ایڈا وڈا کام دستا ہے وہ آتا میں تو چاچا جی انہیں جوگا نہیں سی آتا کار کیوں لے گیا سر بڑے بڑے طریقے ہوں نے وڈیاں کو بڑے بڑے طریقے ہوں نے حالانکہ دوجے سڑتے ہو گے بھئی مطلب یہ کار کیوں دیتی لیکن وڈے وڈے ہوں نے وہ پھر میں دنیا کی مثال تم چھڑ دینا یہ وڈے کھ بھی نہیں وہ تو سارے تو وڈا نا ہاں جنہوں مصطفیٰ اکبر من جائے نا وہ تو وڈا ہو کوئی نہیں سکتا وہ پھر جو کلیم اللہ ہو کے جدوں پھر ترے نے نا تو اللہ پاک نے فرمایا ذرا ادھر نکلو تھوڑی کیا بات ہے سمجھن دی وہ نکلے ادھر حضرت یوشع علیہ السلام نال لے کے حضرت موسیٰ ادھر نکلے کتوں تک جانا ہے فرمایا پھرو ٹرو کوئی گل نہیں ذرا اور دریاواں شریاواں دی سیر کرو جتھے دو دریا ملتے ہون گے نا اتنے ذرا دھیان رکھے اتنے کچھ ہے فرمایا ہے نشانی کی ہے فرمایا مچھی کھان لگو گے نا تسی سالن مچھی دا جو پڑک کے پھر مچھی بن کے زندہ تو جتھے دریا شامل ہو جائے گی نا پانی اتنے ذرا دھیان رکھے وہ روٹی کھان لگے تو بچوں سالن ہی پڑک کے وہ جا پیا وہ پجی مچھلی دی اصلی مچھلی بن گئی تو وہ جدو ڈگی ہے نا دریا حضرت موسیٰ کھلا بھی کھلو جائیں دسیا سانے کچھ اتنے آنج ویکھیا تو ایک بندہ منہ تے سبز رنگ دی چادر لے کے لما پیا سی اجے تک کسی نے نہیں پتہ لگا وہ کون ہے کوئی آندا خضر سی کوئی آندا خضر سی وہ سبز چادر دی وجہ تو انہوں خضر آکھا گیا جی میں گنبد خضر آئے خضر سبز نو آندے وہ منہ تے کپڑا سی انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے تے آنج ویکھیا آنج اللہ فرماتا ہے واہ میں نہیں پتا کون سی مطلب میں نے پوچھو کون سی نہیں فوجد عبدن من عبادنا اللہ فرماتے ہیں وہ جو لیٹا ہوا تھا نا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا ہائے ہائے بندہ تے موسیٰ بھی اللہ دا ہی ہے نا اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا میں کہ اللہ او دے کی بات دسی اچھے چاہو تے کول موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا ہی ایڈے وڈے صاحب علم نو ایڈے وڈے صاحب علم آئے ہائے اللہ فرماتا ہے من اندنا وعلمناہ من لدنا علما ہم نے اسے وہ علم عطا کیا تھا جو موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا اوئے ہوئے 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 شکریہ وہ حضرت موسیٰ کوڑ گیا تو منہ تو کپڑا لائے آج گیا نہیں تو منہ تو کپڑا لائے نہ بولے نے نہ وہ بولے نہ اس کو تقریر کی تھی نہ پچھلیاں کتاباں سنائیاں نے کوئی گل نہیں علم دی کوئی گل نہیں ہوئی صرف اور صرف انہاں آج ویکھیا کالا تو حضرت موسیٰ نے کہا انکا ہائے ہائے فرمان ہاں کالا لہو موسیٰ فرماندے نے موسیٰ حال اتبیوکا علا ان تعلمنی مما علمت رشدا پنجابی کر چھڑا پنجابی حضرت موسیٰ ویندیاں سار فرماندے نے میں نو شاگرد بنا لو گے کی سنیا جی اوئے ہوئے یہ شاگرد کون پیا ہوں ہے نبی رسول کلیم اللہ علیہ السلام صاحب شریعت صاحب کلمہ سٹار تے دیکھو نبی بھی رسول بھی صاحب کلمہ صاحب شریعت کلیم اللہ علیہ السلام 6 فیتے لگے نے تے کو پہندے نے مینوں اور گھرے کون سی پتہ نہیں مولا تو میں انہیں جوگا ہی نہیں جی میں جا تو دساں بڑے مولوی کو پوچھا جی میں تو نہیں جوگا نہیں بس اللہ فرمایا وہ میرے بندیاں چوں ایک بندہ سی انج تے بھی اللہ دے بندے ہوئے نے کہ نبوتاں بھی شاگردی کرن لگ پئی آکھیا نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں تے او اگوں کدوں آکھیا بھئی نہیں شاگرد تساں میرا کیوں ہونا تسی تے نبی ہو تے رسول بھی ہو تانوں کے لوڑ ہے شاگرد ہو اگوں اس کی آکھیا او سنو جی حیران ہو جاؤ گے پنجابی میں کرنی ہے کالا انکا لن تستطیع معی صبرا انہاں کیا تسی جا کے نا کلمہ شلمہ لوکاں نو پڑھاؤ تسی اینے جو گے نہیں واہ مولا بھی تو انہوں جزائے خیر دے اے قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں سبحان اللہ فرماتے لن تستطیع معی صبرا تو میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کر سکے گا جڑا کچھ میں کرنا تینوں دا کیوں فرماتے
وَكَيْفَ تُصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو کیسے صبر کرے گا اس بات پر جس کی تجھے خبر ہی نہیں ہے؟ موسیٰ دا معیار علم، بولو یار، تے موسیٰ تو بعد حضرت خضر دا معیار علم، اتباس نہیں کرتا، اجی آیتاں اور بھی ہے نہیں. چلو یہ ہے مہربانی. تیسرا پڑھا پڑھنا سورہ مبارکہ آل عمران پڑھنا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ. جب فرشتوں نے آ کے مریم سے کہا کہ اللہ تیری گود میں کلمہ بھیج رہا ہے. کلمہ کی پہ بھیج دے؟ کلمہ تیری گود سے کلمہ آ رہے ہیں. اور جن کی گودوں میں کلمہ پڑھنے والے آتے ہیں وہ گودیں اور ہیں. جن کی گود میں کلمہ آتا ہے وہ مائیں. تو ان سواد نہیں آیا؟ اور جنہاں آجے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے ہیں وہ آن تے وہ ماما اور نے تے جنہوں اللہ آگئی کلمہ چھڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کلمہ کہہ رہا جی کہ کلمہ تیری گود چاہن لگے بڑا سواد آئے گا. فرماتے نے حسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، نام اس کا مسیح ہوگا، مریم کا بیٹا ہوگا، وجیہن بڑی عزت والا، فی دنیا والآخرت، دنیا میں بھی صاحب عزت ہوگا، آخرت میں بھی صاحب عزت ہوگا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوگا. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت مریم نے فرمایا خالقہ یہ بچہ بغیر شوہر تو بغیر نکاح تو، میرا خیال ہے اللہ پاک نے کچھ دعا سنی ہے. اور یہ مجلس بہت شکریہ، موسم بہتر ہے. فرماتے ہیں مریم تینوں میں گل دساں خوش ہو جائیں گی. تو فرمایا بار الہ کنے؟ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ تیری گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا. بڑا ہو کے بھی کلام کرے گا اور گود میں بھی کلام کرے گا. ادھیڑ عمر میں بھی ایسی ہی کلام کرے گا جی میں بزرگ گلا کر دینا جی وہ گود چنا نہ کرے تو میں انہوں کلمہ کیوں آگے. اللہ فرماتا ہے مریم وہ ہے کون؟ میرا موضوع کی مہربانی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے اس کو علم دے کے بھیجا ہے، تورات کا بھی، انجیل ہم نے اس کو دے دی ہے، حکمت کا علم، تورات کا علم، انجیل کا علم. اور پھر فرمایا پھر وہ صرف علم تو نہیں نا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، پرندہ بنائے گا مٹی کا، اڑائے گا ہماری اجازت سے. ماں کے پیٹ میں نبینا ہم بھیجیں گے، اس کو بینا وہ کر دے گا. اسرائیل بھیج کے بندے کو ہم ماریں گے، وہ قوم کہے کہ ہماری اجازت سے اڑا دے گا. اتنا بڑا عالم ایتھے جننے عالم نے وہ دم کر سکتے ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے. ہوندے دم شم کرنے کو جو اللہ نو منظور ہے. اے جو کردا سی نا اللہ نو منظور ہو جاندا سی. سر اٹھاؤ، مردہ زندہ کردے سن کے نہیں؟ عیسیٰ کردے سن، نابینا نو بینا کردے سن، کوڑی نو ٹھیک کردے سن، پرندہ مٹی دا بنا کے اڑاندے سن. یہ دے کوئی علم ہے سی نا. مولا تو ہی تو جزا دے وے. میں اجے تک تے وہی اپنے موضوع دے وچ ہاں. یہ دے کوئی علم ہے سی؟ انہوں اللہ کی آکھیا نبی ہون تو علاوہ، رسول ہون تو علاوہ، مسیح ہون تو علاوہ، اپنی نشانی ہون تو علاوہ جنہاں میں کلمہ، شکریہ، کلمہ یہ مطلب ہے جو ماں کی گود میں بولے وہ کلمہ ہوتا ہے نا. جو ماں کی گود میں بولے وہ کلمہ ہوتا ہے. جو ماں کی گود میں بولے وہ کلمہ ہوتا ہے. ہون پتہ لگ گئی نبی دے ہتھاں تے علی کیوں پوچھیا سی تورات پڑھا کہ انجیل پڑھا؟ کمال ہے یار. زبور پڑھا یا قرآن پڑھا، نبی کے ہاتھوں پہ 15 آیتیں سورہ مومنین کی پڑھ کے نبی کے بھائی نے ثابت کیا میں کلمہ ہوں، میں کلمہ ہوں. ہاں شاباش میں تیرے جمن دے ایدے گھر کلمہ آیا نا مریم دے ایدہ کدی کلمہ پوچھے ہی. جن کے گھروں میں کلمے آتے ہیں ان کے کلمے نہیں پوچھے جاتے.
کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ اور مریم کلمہ کی ماں ہے، ابو طالب کلمہ کا باپ۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ مطلب میں انہیں آیتاں تھے روکنا۔ حضرت آدم دا معیار علم، شکریہ۔ حضرت طالوت دا معیار بڑا لطف آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا معیار علم، حضرت یعقوب دا معیار علم، حضرت سلیمان دا معیار علم، او دے وسیع دا معیار علم، حضرت موسیٰ دا معیار علم، حضرت عیسیٰ دا معیار علم۔ ہن دساں بندے جہنم وچ کیوں گئے نے تے بندیاں نو اللہ جتیاں کیوں ماریاں؟ جتیاں تو گھبرا گیا ہو، تہاڈا خیال ہے جہنم میں جلیبیاں نکلی؟ جتیاں ہی میں کہ اللہ بندیاں نے نصیحتاں تے عمل کیوں نہیں کیتا؟ ایڈے ایڈے عالم آئے نے، ایڈے ایڈے بولو جی، ایڈے ایڈے عالم آئے نے۔ سانو کوئی بندہ نہ آکھے مولوی تو تقریر کیتی ہے تیرا اثر ہی پنڈ تے کوئی نہیں ہویا، اسی کی ہیں کاکھ بھی نہ ہو۔ میں نبیاں دا علم پہ پڑھنا، نبیاں دے وسیعاں دا علم پہ پڑھنا۔ دانا بندے بیٹھے ہو، اسی تو قبلہ کچھ بھی نہیں گناہگار بندے ہیں، کوئی چھوٹیاں موٹیاں گلاں کتوں پڑھ لئیاں کتوں سن لئیاں تے تواڈے سامنے آ کے کوئی تھوڑا بہت بیان کر رہے ہیں۔ اسی کو عالم ہاں؟ عالم تے او نے جنہوں اللہ آکھے میں علم دیتا۔ بولو یار، میں انبیاء دی گل کر رہا ہوں، انبیاء دے قبلہ اوصیاء دی گل کر رہا نوجوانوں تے او میں گل لب لیے قرآن چوں، لبی بھی آج ہی ہے۔ قرآن اتنا وسیع ہے، ساری زندگی لگ جاندی تے جدوں پھولنے کو گل نمی لب جاندی۔ پتہ نہیں اللہ نے کتنا کو بڑا معجزہ بنا کے بھیجیا۔ اج میں سویرے تواڈے کول آن تو پہلاں، تیراں والے آن تو پہلاں سویرے بیٹھا سا کہ میں لیاؤ ذرا قرآن پاک ویکھ لی ایک مرتبہ۔ وہ آیتاں ساریاں تے نشانیاں لائیاں نا جدوں میں، اے مینوں اگے یاد سن، اے جنہاں تے لائیاں نے سنائیاں نے، اے مینوں اگے یاد سن۔ اے ایک آیت مل گئی ہے مینوں، میں تینوں اج ہی پڑھن لگا، اج پڑھن لگا۔ میں اس طرح دا بندہ نہیں کہ 15-20 تھاں قصیدہ پڑھ کے تے پھر بندہ آکھے میں اج ہی پڑھنا، اس طرح نہیں۔ میں تو قرآن سامنے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں پڑھن ہی اج لگا۔ آیت مجیدہ مل گئی، اج ہی ملی ہے تے اج ہی تواڈے سامنے پیش کرنا۔ رات نوں جا کے تے پڑھاں گا، پہلی باری تواڈے کول پڑھا۔ اللہ پاک نے ارشاد دسیا کہ ایڈے ایڈے عالماں دا بندیاں تے اثر کیوں نہیں؟ ایڈیاں ایڈیاں ہاں تانوں یاد رہے گی اج دی مجلس۔ جے میں اج پڑھیا تے میں اج ہی پہ پڑھنا، تانوں پھر اج تو بعد یاد رہنی چاہیے۔ میں کہ اللہ ایڈے ایڈے عالم تو بھیجے نے کتھوں؟ آدم علیہ السلام تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک تے مصطفیٰ تک، تے انہاں بندیاں تے اثر ہی کوئی نہیں ہویا۔ انہاں دی زبان بھی کمال، انہاں دا علم بھی کمال، انہاں دے بیان دا طریقہ بھی کمال، پھر خلق دے بہت بڑے شہنشاہ، پھر بیان کرن دا بڑا کی ہویا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے انج کر کے نا جویں سوال کریدا، اللہ پوچھدا سورہ مبارکہ میرے کول جناب الدخان، الدخان 5 پارے چ اللہ پاک لو آیت دا نمبر ہی 14 جے۔ واہ بھائی کیسی گل ہے، کیسی گل ہے جناب، شکریہ۔ قدرتی ہے، قدرتی یار، قدرتی ایسا ہے کہ آیت دا نمبر ہی سبحان۔ مہربانی، کیسی گل ہوئی 14 دے صدقے نہ علم چ اضافہ اللہ کیتا ہے تو میں تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ قبلہ آیت دا نمبر ہی 14 سورہ مبارکہ الدخان ہے۔ الدخان تواں، تواں والی صورت، جے تا توں نہ نکل گیا سر چوتاں تے گل ہوئی نا، سورت دا نام ہی توں ہے، اور دخان دا میں نا توں۔ تسی پریشان نہیں جی ہو، ایک سورت دا نا چونٹی کیڑی، سورہ نمل پڑھیاں نے میں آتا ہوں، کیڑی دے نا تے بھی سورت موجود، وہ جی کیڑی دا ذکر ہے نا، وہ دا نا ہی سورہ نمل ہوگا۔ یہ دے وچ ذکر ہے تو دا، میں سمجھنا کہ منکر دے سر چوں تو نہ نکلیا تاں تے گل ہوئی نا۔ لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماندا ہے تسی کی آکھے؟ میں کہ اللہ انہاں نوں نصیحت کیوں نہیں آئی؟ نبیاں دی گل ہی نہیں سنی کسے بندے، ایڈیاں وڈیاں عالماں دی۔ آہا، اللہ فرماندا ہے انا لہم الذکر، کیسے وہ نصیحت پا جاتے، کیسے؟ بھائی اللہ بیان دا کیسے، اسی کی کریے؟ اللہ بیان دا وہ کیسے نصیحت پا جاتے؟ ان میں ایک عیب تھا، میں کیا اللہ ہوگی؟ اللہ فرماتا وَقَدْ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ الْمُبِينُ، جب ان کے پاس رسول آیا اور ظاہر لے کے علم آیا اور اس نے اپنا علم بیان کیا، وَتَوَلَّوْا
عنہ، انہوں نے منہ پھیر لیا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ میں کیا اللہ منہ تے بندے کئی باری پھیر جاندے نے، کسی ویلے نہیں دل کردا، کسی ویلے کار ہوندا ہے، فرمایا نرا منہ پھیر دے تے ہدایت آ جانی سی۔ جڑا انہاں دا نبیاں دے علم دا بھی اثر نہیں نہ ہویا، اگلی انہاں دی بدبختی ہے او کی اللہ فرمایا وقالوا معلم مجنون، وہ معلم کو کہتے تھے یہ مجنون ہے۔ ہاں صدقے میرا خیال ہے ہو گئی ہے مجلس مکمل۔ وہ معلم کو کہتے تھے اس کا دماغ ٹھیک نہیں، وہ معلم کو مجنون کہتے تھے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک معلم طالب علم ہے، محمد سب کا سردار ہے۔ جب پچھلے معلم کو مجنون کہے اسے ہدایت نہیں آتی، جو رسول کو مجنون کہے اسے ہدایت کہتے۔ صدقے جامع مولا تے کائنات ایدہ مطلب ہے معلم دے متعلق ہے جی دی گل نہیں سوچی دی، ایدی میں پنجابی کر چھڑنا تاکہ بچے بھی سمجھ جان۔ بچے آ کسے ویلے ٹیچر نو نہیں آکھنا تینوں کی ہو گیا، تینوں کی بسم اللہ آگا نا جی۔ عالمہ دی گالی پہ آج کرتا سا میں، عالم تے میں کوئی 7 8 10 آیتاں پڑھی ہیں، تے عالم پٹی صاحب بھی نہیں سی ہونا تو کنے آنا۔ عالم صاحب تشریف لے آؤ جناب نشاہ جی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کدی بھی ٹیچر نو تے معلم نو اے نہیں آکھنا تینوں کی ہو گیا، اے نہیں آکھنا تینوں کی ہو گیا۔ جیڑا معلم نو آندہ نا اینو کھورے کی ہو گیا، اور کچھ ہو سکتا ہے انہوں ہدایت نہیں آ سکتی۔ ایک گل ہے نلائق بچے روز معلم نو آندے نے اینو کھورے کی ہو گیا۔ کئی تے اس گل تو تانگ نے چھٹی نہیں کردا نہ ٹیچر رہا، کئی نلائق آندے نے اینو نہ کس چڑھ دیئے نہ ایدی کدھر فوت کی ہوئی۔ معلم دے متعلق پیڑیاں گلاں سوچ دے ہی صرف پیڑے بچے نے، پیڑیاں گلاں سوچ اینو نہ بخار چڑھتا ہے نہ اینو کتے کس چڑھ دی ہے، روزی آ جاندی۔ ایک گل دا دکھ ہے بچیو، اپنی کمزوری دی وجہ تو سکول دا کام نہ کیتا ہوئے تے تیرا دل کردا اج ٹیچر نہ آئے، اپنی کمزوری دی وجہ تو کسے ویلے انج تو سوچ سکنے کہ اج نہ ہی آوے تے چنگا ہے۔ ہن بچیا زندگی بھر یاد رکھیں جدے کولوں کچھ سکھیا ہوئے نا اودیاں تیاں نو نہیں مارتا۔ میں اپنی آنکھاں نال MBBS ڈاکٹر خدا دی قسم ایک بزرگ نو چاول دیاں بوریاں لداندہ ویکھیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے دوست نے تے انہوں نے اور بھی کئی کاروبار نے تے انہوں نے اپنی شیلر وغیرہ تے چاول کردے، ذمہ نے بڑے بڑے تے وہ بوریاں چاولاں دیاں بندے پر لگتے سن۔ تے ایک بابا میں اے کون جی، انہاں آکھیا میں انہاں کو پرائمری کیتی سی تے اے میرے سر جی۔ یہ مطلب ہے جی دیکھو پرائمری تک بھی بندہ پڑھا ہوئے بندہ پاویں کتھے ٹر جائے حیا ہی کردا۔ زہرا دیاں تیاں انہاں گلیاں چوں گزریاں جتھے قرآن پڑھا دیں۔ خاندان ایڈا کریم ہے کہ انہاں والے ایک قدم آئیے تو 100 قدم آؤندے ہیں۔ انہاں نال سلوک تو کی ایسا کرنا ہے، مودت دا کی کرنا، ککھ بھی نہیں، اللہ دی عطا ہے۔ اے آنسو اللہ دی عطا، اے آنسو میں زنجیر زنی تو اگے سمجھنا آنسو، اڑا آنسو ہے نا یہ زنجیر زنی تو اگلی منظر ہے، کیونکہ زنجیر بندہ ارادے نال مار سکتا۔ ایک دن پہلے زنجیر لواندے نے بچے، اگلے پڑھ خون دا نظرانہ بارگاہ سید و شہداء جو پیش کر دینا کوئی شک نہیں، لیکن ارادہ کر دینے پھر پھڑ دینے پھر کھلون دینے۔ ارادہ کیتا ہے نا آج جڑا آنسو ہے نا یہ 100 باری بھی ارادہ کریے نا آ جائے، یہ آؤندا نہیں، آؤندا کسے ویلے ادوں ہی ہے جدوں اتھے اگ لگ جاندی ہے نا، ادوں آؤندا ہے، بہت کوئی بڑی بات ہے۔ میرے عزیزو ویسے ایک خاندان ایڈا کوئی کریم ہے۔ میرے کو الحمدللہ مفسر تاریخ کربلا مصعب خان تشریف فرمانے، مولا مصعب خانہ دی زندگی دراز کرے۔ جڑا گریہ دا سبب بنتا ہے نا وہ شاعر اللہ میں چاہتا ہے، یقین کرو مخلص ذاکر ہوئے نا وہ اللہ دیا نشانیاں چاہتا ہے۔ مجتہدین دا فرمانے کہ جویں تسی ذوالجلال نو شبی نو ویکھ کے، علم دی شبی نو ویکھ کے، چولے دی شبی نو ویکھ کے رو پیندے ہو، جویں ذاکر پڑھتا ہے تے سبب گریہ بنتا ہے نا، علماء فرماندے نے مجتہدین اے شاعر اللہ میں چاہتے ہیں۔
اللہ دیا نشانیاں چاہتے ہیں، یہ عزت دا باعث نے، یہ تکریم دا باعث نے۔ ہاں البتہ وہ پھر ذرا انہاں دا مرحلہ اس واسطے مشکل ہے کہ باقی دیا جنیاں شبیاں نے وہ بے جان نے یا حیوان نے، یہ چونکہ انسان بھی نے، اس واسطے انہوں زیادہ محتاط ہونے دی لوڑ، اس تو علاوہ کوئی گل۔ ورنہ بڑی عظیم چیز دا نازک ہے، زہرا دیاں تیاں نال کنا اسا تعاون کرنا ہے، اسی کنے جوگے ہاں، کیوں جی نواز دے بہتا نے، کرتے اسی تھوڑا ہاں، نواز دے بہتا نے۔ تسی اندازہ لاؤ کہ شام جیسے شہر بچوں زہرا دی تھی نے فرمایا وہ بندہ میں لب لیا جڑا میرے ناکے دی مہار پھڑ گیا۔ میرے ہاتھ ان چیتا آ گیا ہوئے گا اس بار۔ شام جیسے شہر چوں جناب سجاد نو بی بی آکھیا سوار ہو، مہاری ان کوئی اور ہوئے گا۔ فرمایا اماں میں سوار ہو جانتے مہاری کوئی اور ہوئے، میرے جیسا مہاری؟ پھر رو کے فرمایا بے میرا زخمی بیٹا، سجاد تیری حالت میں نہیں ویکھ رہی، خون رو رو کے تیرا جگر ہی مک گیا۔ حضرت سجاد مجھے توق پوایا سنے نا، تو ساں کڑی پائی ہے، میں کڑی پائی، یہ کڑی ہوندی ہے یہ اندروں گول نرم بناندے نے تاکہ بازو نو تکلیف نہ دے۔ کڑی آئے تو صدقے اے پیر نو کڑی بھی بندے پاندے ہیں، وہ باہر ڈیزائن ہو سکتا ہے، اندر ڈیزائن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بچیاں دیاں چوڑیاں بن، بیبیاں دیاں بن، بندے کڑیاں پان، اے جڑی کڑی پولیس والے لاندے نے وہ بھی باہر کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے، وہ تے اندر ڈیزائن بھی نہیں ہوتا۔ کیوں چبے گا؟ روندے کیوں؟ پتہ لگ گیا تو میں کی پڑھنا چاہنا؟ میں پیانا اندروں کڑی جڑی شاید تساں بازو چ یا پیر چ استعمال کرنی ہے۔ اور یار مستورات زیور گلے دا پاندیاں نے کہ نہیں؟ سنیارہ نو پوچھو، وہ آندہ پہن جی اے توڑے گلے نو تنگ کرے گی، جڑی زنجیر بناندے نے وہ بھی نرم بناندے نے، جڑا سجاد دے گاڑ جنہ توق پائے وہ دے اندر لے پاسے کیل لگے گا، جڑا میرے مولا دے جسم اتارے جو کھوپ گئے، جتن آکے اسے توق لائے، توق کوئی اتاریا کسے اتاریا؟ اتاری دا تے انجن تو ساں جڑی شاہ اتارنی ہے پھڑ کے انج اتار لینی ہے نا بھائی، کاریگر لے آندہ نے، کاریگر لے آندہ نے، اندر پوٹے دا توقے دے گھڑے چھو، اے زخم پیران دے زخم تے پچھے تازیانیاں دے زخم، اتنے سجاد ظاہراً نحیف ہو چکے سن۔ فرمایا انتے نو اے نہیں پہ کھڑ دے، پھوپھی پہ کھڑ دیا، سوار ہو جا بشیر نو مہار پھڑا لے۔ جان بجھ کے میرے مولا نے ساڑھے رون دا سبب بنایا نے، ورنہ مولا نے پتا سی ساری گل۔ میرے مولا فرماتے ہیں اماں شام جیسے برے شہر چوں ایڈا شریف تو لب لیا، تیرا پتر تیرے کو پوچھنا چاہتا او دے وچ شرافت دیاں علامتاں کیڑی ہیں؟ 3 علامتاں بی بی دسیاں نے، شاید کسے دا آنسو آ جائے۔ میرا تو پہلے آ گیا، میں نے پہلے ذہن چاہیے۔ پہلی علامت ایسی دسی نے، پتہ نہیں کڈیاں کریمہ نے، مولا علی دیاں تیاں، حد مکی اینا محسوس کیتا بی بی پاک نے۔ پہلی گل بی بی فرمان دی سجاد ایک کلا بندہ ہے جس دربار چے میرے حال نہیں ویکھی۔ کریمی تو ویکھو ذرا یار، نہ اس کھانا لے آندہ ہے، نہ کوئی زہرہ دیاں تیاں نو کار کھڑے ہے، اپنیاں تیاں کو خدمت کروائی ہے، تو اڈا کی خیال ہے کرو روٹی لے کے آئے ہیں، انہیں کوئی قید چ کمی کرائی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیتا کی ہے۔ بی بی فرماندی ہے میں ممنون آئے دی، زہرہ دی تھی تے احسان اس بندے دا، اس میرے اللہ آئیں جی نہیں ویکھیا۔ پھر فرمایا بیٹا میرے کو جان کے لنگ دا سی 3 باری لنگیا، گل انہیں ایک کرنی سی 3 پھیریاں کر سکے، کیونکہ یزید دا دربار دا معمولی چھوٹا ملازم سی، چھڑکدا سی پانی، ایک دم کھلوندا تو پوچھ دے کیوں کھلونا ہے انہاں کو، کیونکہ سارے نال گل تے کسے نوں کرن نہیں دیندے، وہ میرے کو گزردا سی، گل پوری کرنے واسطے 3 باری لنگیا، گل پوری کرنے واسطے 3 باری لنگیا۔ شروع اس کتھوں کیتی ہے؟ فرمایا جدوں پہلی باری لنگیا نا سجاد وہ تو صرف اینا کہہ سکیا ایتھے کیوں آئے ہو؟ دوجی باری گزرے آتے ہولی جی میں نو آندہ تیری اماں دا جنازہ رات نو اٹھے، نانے دے روزے تے راتاں نو جان والی ہے، ایک چٹے دن بازارہ جو کہ میں گزری ہے بغیر چادر تو۔ بی بی فرمائے
فرماندی ہے تیجے پھیرے تے یہ اندر کوئی آگے نہیں لگ گئی، اینا اندروں زخمی ہو گیا، یہ منہ چو گل بڑی سخت نکل گئی تے میرے کول ہو گئے، اینا درد سی اندر یہ کہ اے گل ایسی اس کیتی ہے سجاد اما او کیڑی؟ فرمایا جدو تیجی واری لنگیا نا ادو بک بک روندا سی تے رو رو کے آندا سی سنیا اتنے خیمے سڑ گئے، جتھے آگ لگی سی اتنے شہید ہو جاندے۔ زہرا دیتی تیری جوتی اس دربار صدقے جاواں، انہوں مہار پھڑائی ہے بی بی نے، تو آڈے نال تے میرے نال ساڑیاں تیاں بیٹھیاں ہونا تے ساڑا دوست کھلوتا ہوئے سڑک تے وہ ہاتھ ہی نہیں دیندہ، وہ ہاتھ ہی نہیں دیندہ، کیوں؟ وہ آندہ میں بہ جانا سی نال، میں بیکھیا نال مستوراں بیٹھی جدو بیبیاں بیٹھیاں تو میں پھر پیچھے ہٹ گئی، یہ مطلب ہے لوگ آپ ہی پیچھے ہٹ جائیں تے جنہوں تیاں سنے بندہ آکھے آ جا بہ جا، تی میری پیچھے بیٹھی ہوئے ایک اگے بیٹھی ہوئے اگلی بیٹی نو پیچھے با کے آکھا یار بہت ہوں بہت، یہ مطلب بہت اپنے بولو بولو بہت اپنے، پتہ نہیں ہے کڈا کو بی بی نے اپنا سمجھے اس زہرا دیاں تیاں نالے نہ سفر کرتا رہا، شب و روز اس قافلے میں سفر کرتا رہا ہے، اے کربلا بھی آیا ہے مدینے بھی آیا ہے، نہ کربلا آمد پڑھنا نہ ادھا مدینے دا اعلان پڑھنا، ایک کو جملہ پڑھنا۔ کچھ دن رہا تے حضرت سجاد نو کہنے لگا اماں نو پوچھو میں ان تیاں کول ٹر جا؟ حضرت سجاد اندہ صدقے جاواں، فرماندے نے اماں وہ بشیر تیاں پیچھے چھٹ آیا تے آندہ میں ان واپس ٹر جا، بی بی رو پہ تے فرماندے نے تیاں جڑے چھٹ کے ہوندے نے انہوں بہت جلدی تیاں کول جانا چاہیے۔ رو کے بی بی فرمانی آئے ہوئے میرا سلطان ویر، تی اجے پہی اڑیک دیا ہوئے میرا نواب ویر۔ حضرت سجاد نو بی بی فرمایا انہوں بشیر نو آگ ذرا میرے دروازے تے روک، میں تینوں ذرا ودیا تے کر لما، چلو اجڑی ہیں میں پر انج سارے دروازے تو گیا ہی کوئی، اندروں حضرت سجاد ایک گٹھڑی لے کے آئے نے تے آ کے فرماتے نے بشیر میری اماں پیاں دیئے کیا قبول کر تے تیاں واسطے لے جا، اے تھری تیاں واسطے کوئی سامان میری پھوپھی نے دیتا ہے، صدقے جاواں ایکو جملہ جی، پیچھے ہٹ کے دو قدم آندا ہے بی بی پاک کیوں سامان دین دن کیوں؟ فرمایا ساڑھے دروازے تو خالی کوئی نہیں گیا، فرمایا ایکو گھر پوچھ محمد دی نواسی نو تو راضی ہے نا میرے تے؟ حضرت سجاد فرماتے نے دعاواں پہیاں میریاں پھوپیاں دے دیں، میریاں پھوپیاں تینوں دعاواں پہیاں دے دیا، تے کہنے لگا میرے آقا مینوں دعا تو ود کی چاہیے، جنہوں زہرہ دی اجڑی تھی دعا دے چھڑے، میری دین بھی بہتر ہو گیا میری دنیا بھی بہتر ہو گئی۔ حضرت سجاد فرماندے نے پھر انہاں دیتا ہے تو پھر تحفے واپس تو نہیں کری، کہنے لگا اتھے زانوہ تے رکھ کے ذرا گٹڑی کھولو، میں ویکھا میری تیاں واسطے زہرہ دیتی ہے میں نے کی دیتا، اے جڑے ویلے گٹڑی کھلی ہے تو اڈا دل ہل جانا، کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سان، کسے بی بی دے کناں دے زیور سان، کسے بی بی دے پیراں دے زیور سان، کسے بی بی دے گلے دے زیور سان، اتے جڑے سب تو اتے دو در رکھے سان، انہاں تے نظر کر کے حضرت بشیر 10 قدم پیچھے ہٹے تے ہاتھ جوڑ کے فرماندے نے آقا اے خون والے دور میریاں تیاں پا لیں گے؟ فرمایا اسی دینے ہیں پہ تو ہو کے پا لینا، کہنے لگا عزت بطور دا واسطہ ہی زہرہ دی تینوں آخ میں احترام تے عزت نال واپس کرنا، تسی یہ زیور رکھ لو، تو اڈے اے زیور لتھے سن تے تو انہوں کڑیاں پہیاں سن، اے زہرہ دیاں تیاں تے زیور نے میریاں تیاں اس قابل نہیں، تے منوں زہرہ دی تینوں آکو تحفے ہی دینا نا، تے میں لے جانا، منوں کوئی ایسی شے دین میں بھی روندہ رہا، زیور تے خوشی دے ٹائم تے پانے نے، میری عزاداری دا سامان کر دی، یہ دا مطلب انہاں کو غم منگنا سنت ہے، غم منگنا، محسن نقوی صاحب نے فرمایا شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے سانو دے کے، یہ دا مطلب ہے پہلے محسن نقوی کی بلا نہیں، پہلے بھی بشیر آکھیا سی، پہلے شاعر نے بھی یہ آکھیا سی میں نو تے غم عطا کر، اندر گئے تے گچھڑی نہیں سی، دوبارہ آئے تے رومال لے کے آئے، چھوٹا جا رومال سی، فرمایا اللہ بشیر میری پھوپھی مہربان ہو گئی ہے، اے حشر دیاں گواہاں دا ایک گواہ ہے، جیڑا پھوپھی نے تینوں دے چھڑے ہیں، سنبھال کے رکھی، مومن بھی رون گئے تیریاں تیاں بھی رون گئے، کہنے لگا جی میں گٹھڑی کھولی جا رومال کھولو، شبیر دے بدلوم پتر نے رومال کھولنا شروع کیتا، میرے عزیزو جڑے بڑے پورا رومال کھولیا، یہ رومال ایڈا وڈا نہیں سی، کھولیا میرے مولا نے تھوڑا جا زور نالے، کیونکہ
خون جڑ گیا اسی اس رومال تھوڑا جا زور لا کے میرے مولا نے کھولیا جدے اندر 3 سوراخ سن 2 قدم پیچھے ہٹیا تے کہنے لگا ہن منہ جو بولو ایک باری منو دسو اے رومال کیسا ہے رو پہنے خون میرے چوتھے امام تے فرماندے نے جا بشیر کی یاد کرے گا اے او رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے اصغر دے گل تے بکر تینوں 3 سوراخ دسن گئے